بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص مستزنی میں مبتلا ہو، جو شخص عادت ہو مستزنی کی، تو وہ کیسے اپنی جان چھڑا سکتا ہے یا اس میں کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، مستزنی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد جو ہے سزا کا مستحق ٹھہرا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عضو تناسل جو ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر منی نکالنا، ہاتھ میں ایک قسم کی گرمی ہوتی ہے، اور عضو تناسل جو ہے جس وقت کسی گرمی سے مس کرتا ہے تو اس میں سختی آ جاتی ہے اور چند رگڑ کھا کر منی خارج ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ زخمی جوانی والے نوجوان میں عام ہے۔ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں جن کو ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے، طبیعت کا قدرتی جوش اور بہت جلد بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کی سختی ختم کرنا مردی کا سرٹی سند دے دیتی ہے، منی کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات منی کی پیدائش بالکل نہیں ہوتی۔ طبیعت پر ایک بے کیفی اور اداسی چھا جاتی ہے، اور عضو تناسل کا آگے کا گول حصہ موٹا ہو جاتا ہے اور نیچے کا جڑ جو ہوتا ہے یہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان جتنی دیر رگڑتا ہے اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوجش انسان کے جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عضو تناسل کی رگوں میں زہریلا پن بھر جاتا ہے، یہ دماغ، دل، اس کے اوپر جا کر اثر کرتا ہے، یہ صحیح کام نہیں کرنے دیتا بلکہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عزائے یہ دل اور دماغ کو خراب کر کے، پھیپھڑوں کو خراب کر کے زخمی ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی کہ مستزنی کرنے والا انسان کچھ دنوں میں عورت کے ساتھ صحبت کی قوت رکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے صحبت کی قوت نہیں رکھ سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جو شخص شادی سے پہلے مستزنی کرتے چلے آ رہے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ، ہونے والی کے ساتھ کچھ دن ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے صحبت کرنے پر قدرت اور قوت رکھیں گے، اس کے بعد اس عورت سے اسے نفرت ہو جائے گی، اسے جو ہے مستزنی سے پھر سے وہ شروع کر دے گا۔ کم عمر ہو جاتی ہے، چہرے پر لعنت برستی ہے، زندگی زہریلی بن جاتی ہے۔ مستزنی کرنے والا عام طور پر اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ کالجوں اور سکولوں اور مذہبی گروہوں تک میں یہ لعنت پھیل جاتی ہے۔ یہ کام عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، کام کرنے میں وہ لوگ شرم بھی نہیں کرتے، جن کی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، اس عادت کو جلد ختم کر کے اپنی صحت کو یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے قریبی کسی علماء سے رابطہ کریں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو مصروف تر رکھیں۔ اس کی انشاءاللہ باقی جو ہے ایک سلسلہ چلے گا اس درس کا، جو آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کو سنیں گے۔ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آڈیو ریکارڈ کر کے ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ عام لوگ اس کو جو ہے نہ سنیں، وہ لوگ سنیں جو اس چیز میں مبتلا ہوں، تو وہ اپنی صحت پر کیسے قابو کر سکیں گے، اپنی صحت کو کیسے اچھا بنائیں گے، یا اس کے بہت سارے نقصانات جو اور آگے باقی ہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس پر شائع کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو آپ ان باتوں سے پرہیز ہو جائیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور اسی طرح اپنے آپ کو، اپنی بھی صحت بنائیں۔ اور علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مستزنی کرنے والے آدمی جو ہوتا ہے اس سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اس میں بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے ان چیزوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے ان کو ان سے دوری فرمائے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا وظیفہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہوگا، بہت جلد جو ہے اس کی
نقصانات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس لعنتی کام سے، بدفعلی کام سے ہر انسان ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔